الرحیم باعثیت مسلمان قرآن کے بارے میں ہمارا پہلا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، اور دوسرا کہ وہ نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا۔ اور اس کے نزول دو طرح کے ہیں، اور قرآن میں بھی ان نزولوں کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک نزول کے لیے انزال کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور دوسرے کے لیے تنزیل یا نزلہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو پہلے اپنی سکیم کے تحت لوح محفوظ میں نازل کیا، اور یہ مکمل کتابی شکل میں نازل کیا گیا۔ اور لوح محفوظ میں جو قرآن نازل کیا گیا اس کے لیے انزال کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ ایک ہی دفعہ میں وہ نازل کیا گیا ہے۔ اور سورہ قدر کے اندر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، وہاں پہ لوح محفوظ میں قرآن کے نزول کا ذکر ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ، کہ اس کو لیلۃ مبارک رات میں نازل کیا گیا۔ یعنی یہ بھی لوح محفوظ میں اکٹھے قرآن کے نزول کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ قرآن میں ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن جو ہے یہ لوح محفوظ میں نازل کیا گیا۔ اب جو ہمارے پاس قرآن ہے وہ وہی قرآن ہے جو لوح محفوظ میں نازل کیا گیا، اس کی نقل بامطابق اصل، یعنی بالکل وہی کلام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے الفاظ میں ایک کتاب کی صورت میں لوح محفوظ میں جو قرآن نازل کیا گیا اس کو کتاب مکنون بھی کہا گیا ہے، اس کی صورت میں ام الکتاب بھی کہا گیا ہے۔ اس کو جب دنیا میں نازل کیا گیا اور تدریجاً نازل کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو یہ اسی کی ہو بہو کاپی ہے اور نقل ہے۔ اور دوسرا نزول جو ہے وہ تدریجاً ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مختلف اوقات میں قرآن آہستہ آہستہ اترتا رہا، اس کے لیے تنزیل اور نزلہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، کہ یہاں پہ ایمان والوں کو کہا گیا ہے کہ وہ اللہ پہ ایمان لائیں، رسولوں پہ ایمان لائیں، اور اس کتاب پہ ایمان لائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی۔ تدریجاً نزول کی بات کی گئی ہے یہاں پہ، آہستہ آہستہ۔ باقی انبیاء پہ نبوت کا سلسلہ وہ ایک ہی دفعہ ہو جاتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو نبوت کا طریقہ کار منتخب کیا گیا وہ تدریج کا طریقہ کار تھا۔ اور یہ طریقہ کار، تدریج کا طریقہ کار، اس کے پیچھے کچھ حکمتیں پوشیدہ تھیں۔ اس میں سے پہلی حکمت یہ تھی کہ تاکہ آپ، کیونکہ یہ بڑا ثقیل کلام تھا، تاکہ آپ کا دل اس پہ جم جائے اور اس کا تحمل آسان ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے جس طرح بارش ایک دم نقصان دہ ہوتی ہے، اسی طرح قرآن بھی اگر ایک دم اترتا تو وہ ہضم کرنا مشکل ہو جاتا۔ اور دوسرا، اس میں حالات کے مطابق احکامات اترتے رہے، ماحول کے مطابق احکامات اترتے رہے۔ کبھی مشرکین کے اعتراضات کے جوابات دیے گئے، کبھی یہودیوں کو اور عیسائیوں کو مخاطب کیا گیا۔ تو یہ تدریج اس لیے بھی ضروری تھی کہ جس معاشرے میں وہ قرآن اتر رہا تھا اس معاشرے کے ایشوز کو ڈسکس کر رہا تھا، اور ان کے بارے میں آپ کو حل بتا رہا تھا تدریج کے طریقے کے ساتھ۔ اور قرآن کا جو زمانہ نزول ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی زندگی سے لے کے آپ کی وفات تک ہے، اور قرآن کی صورتوں کو مکی اور مدنی صورتوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ لیکن لازمی نہیں ہے کہ وہ صورتیں مکہ میں ہی نازل کی گئی ہوں یا وہ مدینہ میں بھی نازل کی گئی ہوں۔ ان صورتوں کو جو ہجرت سے پہلے والی ہیں ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور ہجرت کے بعد خواہ آپ نے کوئی جنگ کے لیے سفر کیا، تبوک میں گئے، یا آپ دوبارہ مکہ میں آئے تو قرآن اترتا رہا، تو وہ ہجرت کے بعد کی تمام آیات کو آپ کی تمام مدنی صورتیں کہا گیا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات اور بھی زیر غور ہے کہ قرآن کا جو ایکچول نزول کی جگہ ہے وہ حجاز مقدس ہے، کہ مکہ، مدینہ، طائف
اس کے بعد یمن تک کے علاقے، اور اس میں تبوک تک جو رومی بارڈر میں شامل تھا وہاں تک کا آپ نے سفر کیا، اور اس دوران قرآن کا نزول ہوتا رہا۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شب معراج کے موقع پر آپ کو 3 انعامات دیے، جس میں سے ایک تو نماز تھا جو تحفہ تھا، اس کے علاوہ 2 جو تحفے تھے وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تھی